اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کا پہلا سیکشن کر چکے ہیں ہم، جہاں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ آپ پہلے نہیں ہیں بھیجے ہوئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دلاسا دینا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، تسلی دینا۔ اور جسے تسلی چاہیے اس کا مطلب ہے وہ پریشان ہے، وہ کسی خوف میں ہے، یا کسی کوئی تو غم ہے، کوئی پریشانی ہے۔ تو ہم جب پریشان ہوتے ہیں نا زندگی میں، تو ہم نے بھی اپنے آپ کو وہ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو بار بار ایمان تازہ کروانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے آنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تسلیاں۔ تو اب پہلا حصہ قرآن پاک میں ابھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر لی۔ اب اس سورہ کے تین آڈینسز ہیں، ایک بات ہوتی ہے، وہ بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ایک بات ہو رہی ہے ہر عام انسان، عام مسلمان سے، اور پھر بات ہو رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں سے ڈائریکٹلی، کیونکہ قریش بھی اس ٹائم سن رہے ہیں نا، وہ لوگ جو قرآن پاک ریجیکٹ کرتے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں۔ تو تین آڈینسز ہیں اس کے، تو پہلا سیکشن مکمل ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ ان کے پیچھے دیوار ہے جس کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں سکتے، تو اب اللہ تعالیٰ ہسٹری سے ایک کہانی سنانے والے ہیں ہمیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دلاسا دے رہے تھے اسی کی کنٹینیویشن ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سنائیں، اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جن پہ بھیجے گئے رسول آئے، ایسے رسول آئے جنہیں بھیجے گئے تھے۔ تو یہ دوبارہ ایکو کر رہے وہ ورڈ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جس گروپ کا آپ حصہ ہیں، اب میں آپ کو اسی گروہ کی ایک کہانی سناتا ہوں۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے، فَكَذَّبُوهُمَا، انہوں نے ان دونوں کو جھوٹا کہہ دیا۔ تو جھٹلاتے کیسے ہیں لوگ، کہ اب وہ رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں بھیجا، آپ جھوٹ بول رہے۔ تو دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا ہے۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر ہم نے ان دو کو تیسرے سے مدد دی، تیسرے اتھارٹی کے طور پہ، کمانڈ کے طور پہ اب تیسرے رسول آ گئے۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، اب وہ سارے کے سارے ایک ساتھ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو آپ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ تو ایک اکیلے ہیں، لوگوں کو میں نے تین تین رسول ایک وقت میں بھیجے ہیں، اور لوگ وہی کرتے ہیں جو ان کا طریقہ ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، کہ جھٹلا دیتے ہیں۔ اب لوگوں کا اعتراض کیا ہے؟ قالوا، وہ کہتے ہیں، ما انتم الا بشر مثلنا، تم کچھ نہیں ہو سوائے ہم جیسے انسان کے۔ بشر کہتے ہیں ایک ایسی مخلوق جس کی سکن نظر آتی ہے، کہ تم تو فلیش اینڈ بونز ہو، انسان ہو ہماری طرح، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہہ رہے۔ یہاں پہ جو ورڈ الرحمن ہے نا، بڑا انٹریگنگ ہے۔ پوری سورہ یاسین میں ہم دیکھیں گے الرحمن سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مومن کی بات کر رہے تھے، اب نہ ماننے والے جھٹلا رہے ہیں الرحمن نے کچھ نہیں بھیجا۔ تو وہ ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیونکہ اللہ اکثر قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تو کیوں الرحمن کا ایکو ہے اس میں، آئی ڈونٹ نو یٹ، لیکن اللہ تعالیٰ کرے کہ آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ اب وہ پھر رسول کیا جواب دے رہے ہیں؟ قالوا، انہوں نے کہا، ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم خاص تم پر رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ تو تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا، بھیجنے والے کو پتہ ہے اور وہ گواہ کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ بلاغ مبین کر دیں۔ بلاغ کہتے ہیں جب کوئی چیز اثر کرتی ہے نا دل کے اوپر، دل میں جو بھی کریکس ہیں، جو بھی گرد پڑ گئی ہے، جو بھی خول چڑھ گئے ہیں، اس کو توڑ کے اندر جاتی ہے، اور مبین کلیئر بات۔ تو پروفٹس کا کام یہ، ابھی ہم نے اس آیت کو کچھ کسی اور اینگل سے لے لیا کہ میری ذمہ داری تو صرف پہنچا دینا، اور میں نے کہہ دیا تو میری ذمہ داری ختم، وہ بھی ایک اینگل ہے، لیکن ایک اینگل یہ بھی ہے کہ اتنی افیکٹو سپیچ تو ہو آپ کی، چاہے آگے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اثر نہیں کر رہی، لیکن جس انداز میں بات ہو وہ دل چیر کے اندر جانی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلے سیکشن میں کہا تھا لقد حق القول، ان پہ حق ثابت ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مانے نہیں ہیں، مان گئے ہیں اور اب نہیں کر رہے، کیونکہ بلاغ المبین تو ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بہترین طریقے سے اپنا کام کیا ہے کہ دلوں کے اندر کریکس پڑ گئے ہیں اور بات اندر پہنچ گئی ہے، روح نے اللہ کے کلام کو پہچان لیے، لیکن اب وہ نہیں مان رہے۔ تو بلاغ مبین، پیغمبروں نے اپنا کام کر دیا، ان کا کام صرف پہنچا دینا ہے، صاف صاف پہنچا دینا۔ اب لوگوں کے پاس اب کوئی اور جواب تو نہیں ہے، یہی کرتے ہیں لوگ۔ ابراہیم علیہ السلام کا ان کے لوگوں سے آپ مکالمہ دیکھ لیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مکالمہ دیکھ لیں، جب ان کے سارے آرگیومنٹ ہار جاتے ہیں، کیونکہ کفر کے پاس کوئی آرگیومنٹ تو ہوگا نہیں لاجیکل، تب پھر وہ وائلنس پہ بات آ جاتی ہے۔ جب بھی کوئی تشدد کی اور مار پیٹ کی اور سامنے والے کو گرانے کی اور وہ ساری باتیں کرنے لگ جاتا ہے نا، جیسے ابراہیم علیہ السلام سے لوگ کہنے لگے اچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، ہمارے ماں باپ سارے جہنم میں جائیں گے، صرف یہ دکھانے کے لیے، کیونکہ اس جیسے آج کے زمانے میں ہے کہ آباء و اجداد کی بڑی عزت ہے،
تو اپنے بارے میں تو کوئی برا سن لے گا، دوسروں کو یہ احساس دلانے کے لیے دیکھو یہ تمہارے خلاف نہیں جا رہا، تمہارے ماں باپ کے خلاف جا رہا ہے، ایسے ہی لوگ آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں، گرانے کی کوشش کرتے ہیں سامنے والے کو۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں رسولوں سے لوگ، قالوا انا تطیرنا بکم، آپ ہمارے لیے منحوس ہیں، بری علامت ہیں۔ کیوں ہے؟ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر آپ باز نہ آئے تو ہم اسے آپ کو پتھر مار مار کے جان سے مار دیں گے، ولا یمسنکم منا عذاب علیم، اور آپ کو بہت دردناک عذاب پہنچائیں گے۔ اب لوگ پیغمبروں کو یہ کیوں سمجھتے تھے کہ ان کے آنے سے برائیاں شروع ہو گئی ہیں؟ ہم بھی ایسے بڑے عرصے تک یہ سمجھتے تھے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام آئے ہیں اور پھر قوم تباہ ہو گئی، اور ہود علیہ السلام کی تباہ ہو گئی، اور لوط علیہ السلام کی تباہ ہو گئی ہے۔ تو اگر صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ پیغمبروں کے آنے کے بعد قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک قوم گناہ کر کر کے اس نہج پہ پہنچ چکی ہوتی ہے کہ اب وہ عذاب کی مستحق ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک آخری چانس دینے کے طور پہ ان کے اوپر پیغمبر بھیجتے ہیں کہ اب آخری موقع ہے، سن لو بات۔ اور پھر اس کے باوجود جب وہ پیغمبر کی بات نہیں سنتے، اس کے باوجود جب وہ انکار کرتے ہیں، تو وہ جو سزا پہلے سے رکی ہوئی تھی کہ اچھا ایک آخری موقع دیتے ہیں ان کو پیغمبر بھیج کے، اب وہ سزا آ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ پیغمبر آئے اور انہوں نے بات نہیں مانی تو ان کے اوپر سزا آ گئی۔ تو اب وہ پیغمبروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں اور وہ سب کر رہے ہیں۔ قالوا، رسولوں نے جواب دیا، طائرکم معکم، تمہاری نحوست، تمہاری جو تم جس کو برا اومن سمجھ رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ان ذکرتم، کیا تم یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے؟ بل انتم قوم مسرفون، اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، کہ حد پار کر کے آپ کے پاس کوئی لمٹ ہی نہیں رہی، کہ اب آپ وائلنس پہ بھی آ گئے ہیں، آپ تشدد پہ بھی آ گئے ہیں، آپ آرگیومنٹ سے بات ختم ہو گئی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں نا آپ، قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہا ہے، اور قریش جنگوں کے لیے بھی تیار ہیں اور مار پیٹ کے لیے بھی تیار ہیں، حضرت آسیہ جو مکہ میں شہید ہوئی ہیں اور قحط ڈالنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ کرنا ان کو صرف یہ تھا کہ لفظوں کے مقابلے میں لفظ لے کے آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا اچھا ٹھیک ہے جیسا قرآن لے اور اس کو ہرا دو، پھر بات ختم ہو جاتی۔ تو لیکن اللہ کا کلام اور رسولوں کی بات میں ظاہر ہے اتنا وزن ہے کہ لوگوں کے پاس اب اس کے برابر کا تو کچھ نہیں ہے، پھر وہ اتریں گے مار پیٹ پہ۔ پھر تو ہم یہ دیکھتے ہیں عام زندگی میں بھی کہ تشدد جو ہے نا، وہ جب لاجک ہار جاتی ہے تو آخری حربہ پھر تشدد ہوتا ہے، اچھا اس کو زور سے روکتے ہیں۔ اب اب یہ کتنا پرفیکٹلی کنیکٹڈ ہے یہ کہ 3 رسول ہیں ایک جگہ پہ اور لوگ بات نہیں مان رہے۔ اور پچھلے پیسج میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کو نہیں پتا کہ کون سا ایک انسان بات سن رہا ہے، اس کے لیے کام کرتے رہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس ایک انسان کی سٹوری بتا رہے ہیں کہ وہ ایک انسان ہو سکتا ہے آپ کے ایریا میں بھی نہیں ہے، آپ کی ڈائریکٹ بات نہیں سن رہا، کہیں دور دراز باتیں پہنچ کے ایک سے دوسرے سے تیسرے انسان سے اس انسان تک بات پہنچ گئی ہے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے دور دراز کنارے سے ایک انسان بھاگتا ہوا آیا ہے۔ اب اس سے پتا کیا چل رہا ہے کہ ایک اس کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے کہ وہ بھاگ کے آ رہا ہے۔ ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں دین کی خدمت کیسے کروں، کہ میرے پاس تو پرنٹر بھی نہیں ہے اور کیمرہ بھی نہیں ہے اور فون بھی نہیں ہے اور بکس بھی نہیں ہے، اور میں آن لائن کتابیں کیسے پڑھوں، اور یہ بھی ریسورسز نہیں ہے وہ بھی ریسورسز نہیں ہے۔ تو جس نے کام کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے ریسورس نہیں چاہیے ہوتا، نیت چاہیے ہوتی ہے، وہ نیت آپ ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے اب اس انسان کی زندگی جو ہے وہ ریکارڈ کر دی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے انسانوں کے لیے۔ کہیں دور سے وہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے کیا کہنے کے لیے؟ یا قومی، میرے لوگوں، یہ نہیں آگے کہا کافروں، ظالموں، حد سے گزرنے والوں، میرے لوگوں، میرے قوم، اتبعوا المرسلون، ان کی اطاعت کرو جو بھیجے گئے ہیں۔ اتباع کا ورڈ ہم پچھلے پیسج پہ پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کوئی ایک ہوگا جو فالو کر رہا ہوگا آپ کو۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک انسان ہے، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ 3 رسول ہیں اور ایک عام مسلمان ہے، اس کے باوجود وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جب رسولوں کی بات نہیں مان رہے تو میری کیسے مانیں گے۔ رسولوں کو اپنا کام کرنا ہے، مسلمان کو اپنا کام کرنا ہے، کیونکہ وہ الگ اینگل سے آئے گا۔ وہ لوگوں سے آ کے دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں بھی رسول ہوں، وہ لوگوں کو کہہ رہے کہ میں کیوں نہ بات مانوں۔ ابھی ہم پورا آرگیومنٹ پڑھیں گے۔ اتبعوا، ان کی بات مانو، ان کی پیروی کرو، من لا یسألکم اجرا، یہ تم سے کوئی کمپنسیشن نہیں مانگ رہے، بدلے میں نہ پیسہ مانگ رہے ہیں، نہ گھر مانگ رہے ہیں، نہ اپنے لیے تو کوئی ذاتی فائدہ نہیں مانگ رہے، تو کیوں یہ آپ آ کے آپ سے کہیں گے کہ اچھا میں پیغمبر ہوں۔ وہم مہتدون، اور ٹھیک راستے پہ ہیں، خود گائیڈڈ ہیں۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیشینز یا اس طرح کے لوگ جب کہ اسپیچ میں اور ایکشنز میں فرق نہ ہو، تو رسولوں میں کم از کم وہ نہیں ہوتا، اور نہ ہو سکتا ہے کہ رسول بہترین کردار کے مالک ہوتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔
اور کیا خوبصورت انداز میں اب وہ بات کر رہے ہیں، وہی انسان جو مسلمان کہیں دور سے آیا ہے وہ بات کر رہے ہیں باقی لوگوں سے. وہ ماں لیا، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ کیوں نہ میں کروں، لا اعبد الذی فطرنی، کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. اب یہ دعوت دینے کا اصول سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اس نے یہ نہیں کہا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، بات کیوں نہیں سن رہے ہو، اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اپنے اوپر رکھ کے بات کی تاکہ سامنے والے کو وہی بات جو ہم کل کر رہے تھے کہ دعوت ہمیشہ برابری پہ ہوتی ہے. اوپر رکھ کے آپ بات نہیں کر سکتے کسی سے. میرے ساتھ آخر ایسا کیوں نہ ہو کہ میں اس کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب نے بھی اس کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے، کہ جہاں میں نے واپس جانا ہے آپ سب نے بھی وہیں جانا ہے. تو اب کوئی راستہ تو ہے نہیں کہ اچھا مر جائیں گے تو کہیں اور نکل جائیں گے یا بھاگ جائیں گے تو کہیں اور نکل جائیں گے. تو اگر جانا ہی اس کے پاس ہے تو پھر اس بھاگنے کی کوشش کیوں ہو رہی ہے. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اسے چھوڑ کے کسی اور کو معبود بنا لوں. إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، کہ اگر رحمان ارادہ کر لے مجھے کچھ نقصان پہنچانے کا، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، تو کوئی چیز پھر شفاعت نہیں کر سکتی، آگے پھر بول نہیں سکتی کہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں اس سے، یا اس کو یہ نہ ہونے دیں، یا اس کے اوپر یہ بیماری نہ آئے یا یہ مشکل نہ آئے. اللہ تعالیٰ کا نے ارادہ کر لیا تو اب جو بھی بت ہیں، جو بھی پیر فقیر ہیں، جو بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کو بھی پکڑ لیا وہ تو نہیں آ کے مجھے بچائیں گے. ولا ینقذون، نہ ہی مجھے چھڑا سکتے ہیں، نہ میرے لیے آ کے بات کریں گے، نہ مجھے وہاں سے بچا کے لے جائیں گے، نہیں نہیں آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ. تو وہ بات ہمیشہ ابھی بھی اپنے بارے میں ہی ہو رہی ہے کہ میں کیوں نہ کروں یہ، کہ پھر میں کیوں کروں کسی اور کی عبادت اگر کوئی اور مجھے نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. انی، اگر میں ایسا کروں گا، از اللہ فی ضلال مبین، تو میں کھلی گمراہی میں ہوں، پھر اس سے زیادہ گمراہ ہو نہیں سکتا میں. انی آمنتو، بے شک میں ایمان لایا ہوں، بے ربکم، تم سب کے رب پہ. اب پہلے وہ کہا تھا کہ میں ایمان لایا تم سب کے رب پہ، اب وہ ہم ہو گیا نا، کہ جیسے رسولوں کی بھی بہت کوٹس ہیں کہ تمہارا رب اور میرا رب، کہ تم مانو یا نہ مانو رب تو وہی ہے. کہ میرے بہت چھوٹے چھوٹے جو 6-7 سال کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اکثر لگتا ہے کہ ہندوؤں کا خیال بت رکھ رہے ہیں اور عیسائیوں کا خیال عیسیٰ علیہ السلام رکھ رہے ہیں، تو جس کا جو خدا ہے وہ اس کا خیال رکھ رہا ہے. تو یہ وہ بات ہے کہ چاہے تم کسی کو بھی خدا مانو، اصل میں تو وہی خیال رکھ رہا ہے جو رب ہے اصل میں. بس معون، تو میری بات مان لو، تو دھیان سے سنو بات کو. اچھا اب یہ کانورسیشن ختم ہوئی ہے اور یہ کانورسیشن بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے سمجھنا. اس انسان نے یہ نہیں کہا کہ میں تو ابھی مسلمان ہوا ہوں، میرے پاس تو کوئی اچھی نیکی نہیں ہے اور میرے پاس تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی ڈگریز نہیں ہے عالم ہونے کی، اور رسول سے بڑا کوئی کیا ہی سمجھا لے گا. سورج نے اپنا کام کرنا ہے، چاند نے اپنا کام کرنا ہے، جو کل ہم کر رہے تھے کہ چاند کو پتہ ہے کہ اس کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، وہ سورج اپنا کام کرے گا. اب جب کانورسیشن ختم ہو گئی ہے، قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ. ذرا حیران ہوتے کہ ابھی تو ہم زمین پہ بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا اسکپ کر دیا کہ لوگوں نے مار دیا اس کو، اور ہم پیچھے ان کے تھریٹ سن چکے ہیں. انہوں نے کوئی آسانی سے نہیں مارا ہوگا، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ پتھر مار مار کے جان لے لیں گے، یعنی کہ آسان موت نہیں دیں گے. تو انہوں نے اس کو مار دیا، اور اب اتنی آسان ہے، اتنی سمپل ہے زندگی کہ آپ سچ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یہاں سے آپ کی جان گئی ہے، وہاں آپ شہید ہوئے نا، وہ وہاں آپ جنت میں پہنچ گئے. تو وہ سارا کچھ اسکپ کر کے فرسٹ میں میری بات مان لو، اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ. تو بس یہی ہے کہ اتنا آسان ہے کہ اتنا مشکل ہے. دنیا میں ہمیں جتنی مرضی میں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نا اب بھی کہ جان دینا آج سے 100 سال پہلے جتنا مشکل تھا یا 1400 سال پہلے جتنا مشکل تھا آج بھی اتنا ہی مشکل ہے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جس طرح سیاسی پارٹیز یا کچھ اپنے گھر والوں کے وہ کی سیفٹی کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر پہلی بار آپ کو سمجھ آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب سے بڑی درد کی بات یہ نہیں ہوگی کہ یہ جو شہید ہو رہے ہیں میدان میں لوگ، جو پیچھے چھوڑ کے جا رہے تھے نا، کہ بہنیں ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، وہ جو پیچھے چھوڑ کے کہ اب میں بھی شہید ہو جاؤں گا تو ان کا کیا ہوگا. لیکن جب آپ حق پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ سب، پھر ساری قربانی، پھر بیویوں کی بھی بچوں کی بھی، پھر ہر قربانی دینی پڑتی ہے. تو وہ پہلی بار آپ کو اندازہ ہوتی ہے، کیونکہ میں نے کم از کم اس اینگل سے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ آپ ہمیشہ شہیدوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بھی بڑی مشکل تو یہ تھی کہ اپنی بیٹی کو اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جانے کے اب ان کے اس کے بعد کیا ہوگا. اور برا سلوک ہی ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے، لیکن پھر قربانی تو دینی پڑتی ہے سچ کے لیے. اب وہ جنت میں پہنچ گئے. اب جنت میں جا کے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جو مسلمان ہے جو مر گیا ہے، شہید ہو گیا ہے،
باغ ہیں اور کھجوریں ہیں اور طرح طرح کے پھل ہیں اور محل ہیں اور سب کچھ ہے، اور اس کو خیال دنیا والوں کا ہی ہے۔ قال یا لیتا، کاش قومی یعلمون، میری قوم کو پتا ہوتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ابھی بھی ہمیں جن لوگوں کے بارے میں پکا پتا ہے نا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ہو ان کو سزا ملے، اچھا ہو یہ ہو جائے، اچھا ہو ان کا کام ختم ہو۔ اور وہ جو انسان ہے، اس سے شروع میں بھی بات کی تھی، میرے لوگوں، میری قوم، تو یہ جو دعوت ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ درد کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کو لوگوں سے محبت ہے، خیال ہے کہ آپ ان کو بھٹکتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ اب وہ لوگ تو اس نہج پہ تھے کہ رسولوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور رسولوں سے بدتمیزی کر رہے ہیں، رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں، اس کے باوجود اس انسان کو دکھ ہو رہا ہے کہ بڑا غلط ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے۔ کیا پتہ چل جائے کہ یہاں میں وہاں دنیا چھوڑ کے آئی ہوں، یہاں جنت میں ہوں۔ تو اتنی آسان ٹرانزیشن ہے۔ دوبارہ پچھلے پیسج میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے فبشرہ، وہ جو ایک انسان ہوگا نا جو آپ کی بات سن رہا ہے اور آپ کو نہیں پتا وہ کون انسان ہے، بمغفرت، اسے مغفرت کی خوشخبری دے دیں، اجر کریم، عزت والے اجر کی۔ اب وہ انسان جنت میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے بما غفر علی ربی، میرے رب نے مجھے بخش دیا۔ اتنے پرفیکٹلی قرآن ٹائٹ ہے، وجعلنی من المکرمین، اور اس نے مجھے عزت والوں میں، کریم ہم نے وہاں بھی پڑھا تھا، مکرم لوگوں میں، باعزت لوگوں میں داخل کر لیے۔ وما، اب پیچھے والوں نے کیونکہ سزا کا ٹائم ختم ہو گیا، انہوں نے ایک انسان کی جان لے لی ہے، اب ان کا کام تمام۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اتنے اس قابل بھی نہیں تھے، اتنے پاورفل نہیں تھے کہ مجھے کوئی آسمانوں سے لشکر بھیجنے پڑے تمہارے لیے۔ وما کننا منزلین، نہ ہی ہم بھیجنے والے تھے، کہ لشکر تو اب تب بھیجتے ہیں نا جب کتنی بڑی، جتنی بڑی فوج ہوگی اتنا بڑا لشکر بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لشکر کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، اس صرف ایک چنگھاڑ کی آواز تھی، ایک خطرناک آواز تھی، اور بس ایک آواز نے آپ کا کام کر دیا۔ وہ انسان پہلے کیا کہہ رہے تھے، مسلمان کیا کہتے ہیں، فسمعون، بات سنو۔ جب آپ کو رسولوں کی بات نہیں سنائی دے رہی، جب آپ کو صحیح بات نہیں سنائی دے رہی، تو پھر ایک خوفناک آواز آتی ہے جو جان لے گی۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پھر وہ سب کے سب بجھ گئے۔ بجھنا کہتے ہیں جیسے آپ نے کوئی کاغذ جلایا ہو اور پھر اس کے اوپر کوئی اتنی زور سے چیز رکھی ہے کہ اب آپ کے وہاں پہ چنگاریاں بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح تباہ کیا ہے کہ اب ان کے ٹریسز بھی نہیں ہے کہ یہاں کوئی تھا 100 سال پہلے یا 2 دن پہلے۔ لیکن جو اگلی آیت ہے، ابھی تک ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا حسرتن علی العباد۔ اردو میں، انگلش میں ہمارے پاس لفظ نہیں ہے غم کا اظہار کرنے کے لیے، پچھتاوے کا اظہار کرنے کے لیے۔ اردو میں ہم حسرت جانتے ہیں، لا حاصل چاہت، وہ چیز جو آپ کو نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا حسرتن علی العباد، افسوس بندوں کے حال پہ۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ یا اللہ، ہمیں تو لگا تھا جیسے ہم کرتے ہیں، ماں باپ کرتے ہیں، بہن بھائی کرتے ہیں، کسی کو منع کرو کہ یہ نہیں کرنا اور وہ کر لے، کیا ہم کیا کہتے ہیں، تم بتایا نہیں تھا، دیکھا میں نے کہا تھا، دیکھا کیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا حسرتن علی العباد، حسرت کہتے ہیں شدید غم اور پچھتاوے کو، کہ اللہ تعالیٰ کو دکھ ہو رہا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ کیا تم نے اپنے لیے چن لیا۔ اور یہ آیت 2 دن سے میرے دماغ میں گھوم رہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں، یا تو ہم نے ڈر کے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی اعلیٰ ہے کہ ہم نے وہ ایک اگر وہ ہے نا پزلز ہیں، پزلز کے پیسز ہیں، تو سارے جب تک آپ اپنی اپنی جگہ پہ نہیں لگائیں گے پوری پکچر سمجھ نہیں آئے گی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ایک پہلو کو بہت اچھے سے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہم ایک دفعہ پہلے بھی شاید ڈسکس کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بستی جیسی 1000 اور بھی تباہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کمی نہیں آئے گی۔ لیکن بادشاہت میں کمی نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو محبت ہے انسانوں سے وہ ختم ہو گئی ہے، اور اس محبت کی وجہ سے جو دکھ ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افسوس میرے ان بندوں پہ۔ ہم نے تو کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی دکھ ہوتا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ اچھا آپ کا کوئی بہن بھائی کسی تکلیف میں ہے 2-3 دن سے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود آپ کو کچھ نہیں مسئلہ ہے، آپ دیکھ کے، یا امی ابو کوئی سا پریشان ہے، کوئی بھی ہے، تو آپ کے 2 دن پریشانی میں گزرتے ہیں۔ تو میری اس انسان سے محبت تو ایک قطرہ ہے۔ ماں باپ بچوں کو نہیں دیکھ سکتے تکلیف میں، ماں باپ کی محبت جو ایک بچے سے ہے وہ تو ایک قطرہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت ایک سمندر ہے تو وہ محبت جو ماں باپ کے بچوں کے لیے ہے وہ تو ایک قطرے کے مانند ہے۔ تو پھر اس قطرے کی محبت والے سے دکھ برداشت نہیں ہو رہا، چاہے بچہ غلط راستے پہ بھی نکل گیا تو تکلیف تو رہتی ہے کہ نہیں یہ غلط ہو گیا اس کے ساتھ۔
اور اللہ ताला की मोहब्बत जो ठाठे मारते समंदर जैसी है, अर्रहमान है वो, शायद इसीलिए अर्रहमान का एको बार बार है। अर्रहमान की आम मोहब्बत नहीं है, रहीम में है वो, हम पहले पढ़ चुके हैं ना शायद। रहीम में वो है, ठहराव है। अर्रहमान जोश ठाठे मारता समंदर है, मोहब्बत का, ख्याल का। तो वो जब इतनी मोहब्बत है तो दुख भी फिर उतना ही है। या हसरतन अलल इबाद, अफसोस। बहुत पहले मैंने प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर का एक वो सुना था कि हमने भी कभी सोचा कि अल्लाह को हसरत होती है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं या हसरतन अलल इबाद, हम अल्लाह ताला को, बात यह है कि हम अल्लाह ताला को जाने ही नहीं है पूरी तरह, पहचानते नहीं है पूरी तरह। अल्लाह ताला कहते हैं रऊफ, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। तो जब आप किसी का दर्द समझ सकते हैं तो आप भी उतनी तकलीफ में होते हैं। हम अल्लाह ताला के बारे में ऐसे सोचते ही नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं मशकूर, मैं शुक्र गुजार हूँ तुम्हारी कोशिश के लिए। और हम डर के कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ और कह रही होंगी, नहीं नहीं मैं मेरे लिए कैसे कह सकती। तो मेरी जो अपने बारे में राय है ना, मैं उसकी वजह से, हम लोग उसकी वजह से कुरान पाक के मतलब बदलने लग जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये तो अल्लाह ताला की इतनी बड़ी जात मुझे कह रहे हैं, या उन लोगों पे अफसोस कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं ना। तो हमें करना ये है कि कुरान पाक को, जो भी मेरे बायसेस हैं, जो भी मेरी सोच है, जो भी मेरी अपने बारे में राय है, वो नीचे होगी। जो अल्लाह ताला ने कहती है उसको हमेशा ऊपर रखना है। फिर मैं अरबी के लफ्जों का मतलब तो चेंज ना कर दूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। अगर अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कम से कम मुझसे ऑनेस्ट तो हो जाए। अल्लाह ताला ये कह रहे हैं मा यातीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्ताज़िऊन, जो रसूल भी तुम्हारे पास आया तुमने उसका मजाक उड़ाया। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून, क्या उन्होंने नहीं देखा इनसे पहले हमने कितनी कौमें तबाह की हैं। अब ये कुरैश से बात हो रही है, कुरैश सुन रहे हैं ना बात, कि देखा नहीं कितनी कौमें तबाह कर चुके हैं। अन अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, फिर वो पलट के कभी नहीं आएंगे तुम्हारे पास। व इन कुल्लुल लम्मा जमीउल लदैना मुहज़रून, इन सब को एक रोज हम खड़ा कर लेंगे, अपने सामने हाजिर कर लेंगे। और अब हम देखेंगे कि ये हाजिर करना अगले पैसेज से कितने परफेक्टली कनेक्टेड है। तो सेकंड सेक्शन यहाँ खत्म हो गया। सेकंड सेक्शन में हमें हिस्ट्री से अल्लाह ताला ने एक सबक सिखाया कि रसूलों की मौजूदगी में भी, उनके जिंदगी में भी, एक मुसलमान अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। आपको पता है रिजल्ट आएगा या आपको पता है रिजल्ट नहीं आएगा, आपसे सवाल सिर्फ आपके काम का होना। तो मैंने और आपने वो जो आयत हदीस है ना कि एक आयत भी पहुंचा दो अगर आ रही है तो अब चांद अपने काम पे लगे। अब सूरज से रोशनी लें हम और उसको रिफ्लेक्ट करना शुरू करें। और चांद सिर्फ रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं करता, जमीन में जो वो समंदरों की जो पानी है ना, पानी को बहुत इम्पैक्ट कर रहा है चांद जमीन पे। उस पर किसी दिन इंशाल्लाह रिसर्च करके समझेंगे। लेकिन आज के मेरे ये जो क्रक्स है वो या हसरतन अलल इबाद है कि हम कैसे सोचते हैं और अल्लाह ताला। तो अभी हमें देखना है कि हमने कैसे कैसे कहाँ कहाँ पजल्स की आधी पिक्चर्स लगाई नहीं है अपनी जगह, और जो लगाई हैं फिर वो फिर पूरी पिक्चर नहीं दे रही हमें। अल्लाह ताला को पूरा मुकम्मल जानने की जरूरत है। बेशक अल्लाह की बादशाहत में कोई फर्क नहीं आएगा, ऐसी 10,000 कौमें भी तबाह हो जाए, लोग ना पूरी दुनिया नाफरमान हो जाए, लेकिन बादशाहत में फर्क ना आने में बेशक अल्लाह ताला को हमें से किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत ना होने में और मोहब्बत ना होने में बड़ा फर्क है। जरूरत ना होने में और दर्द और ख्याल ना होने में बड़ा फर्क है। अल्लाह ताला करे कि हम अल्लाह ताला को जान जाएं, पहचान जाएं। अल्लाह ताला हमें अपना कलाम सिखा दे। अल्लाह ताला के आगे तो बस कशकोल खाली लेके जाना है कि अल्लाह अब आप समझा दें। जब पहले से भर के नहीं लेके जाना कि मुझे लगता है कि आप मुझसे ये बात नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि आपको दर्द नहीं होता, मुझे लगता है कि आपको बुरा नहीं लगता। नहीं भाई, खाली लेके जाएं। अल्लाह ताला ने जो कह दिया उसको वैसे ही ले लें। अल्लाह करे कि हम ऐसे करने में कामयाब हो जाएं। अल्लाह करे कि हम अल्लाह ताला को समझ सकें, अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी पूरी निभाएं। अस्सलाम वालेकुम।